مجھے اپنی شادی کے دن دولہا اٹھوانا ہے، تم میرا یہ کام کر سکتے ہو؟ سونے کی کنگن اتار کر موسیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے نور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اپنے چہرے پر سے کیپ ہٹا کر موسیٰ نے اس معصوم لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا تو پل بھر میں ٹھٹکا تھا۔ کون ہے تمہارا دولہا؟ موسیٰ کاظمی نام ہے اس کا۔ میں صرف نام اور ایڈریس جانتی ہوں، دیکھا نہیں ہے اس کو۔ وہ ایک پرچی اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی تو موسیٰ نے لب کچل کر اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بابا آپ کے دوست کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس لوفر کو نہ جانے کتنی گرل فرینڈس ہیں۔ اس کی کیوٹ باتوں پر موسیٰ بمشکل اپنی ہنسی روک کے اس کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ سی لب کچلے اس انجان شخص کے سامنے کھڑی تھی جو ایسے کاموں میں مشہور تھا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا سب کے سامنے تمہارے دولہے کی ایسی کی تیسی پہنے، بس مجھے دیکھ کر بے ہوش مت ہو جانا۔ موسیٰ کاظمی نے ہاتھ میں تھامی ہوئی ننھی سی پرچی اپنے زیب والے کوٹ کی جیب میں ڈالی اور پھر گہری پراسرار نظروں سے اپنے سامنے کھڑی نور کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور معصومیت کا ایسا ملغوبہ تھا کہ موسیٰ جیسا سخت گیر اور سنجیدہ شخص بھی اندر ہی اندر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کمرے کے مٹمیلی روشنی میں کھڑی تھی، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ شاید موسیٰ کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ نور کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ اپنے ہونے والے شوہر کو اٹھوانے کی ڈیل کر رہی ہے وہ خود کون ہے۔ کنگن اٹھا کر پہن لو، موسیٰ نے دھیمی اور روبدار آواز میں کہا، جبکہ اس کے لہجے کی سختی نور کے جگر کو چیر گئی۔ نور نے اچانک چونک کر اوپر دیکھا، اس کے ہونٹ کپکپائے۔ مگر یہ آپ کی فیس ہے، میں نے سنا ہے آپ ایسے کاموں کے لیے بھاری رقم لیتے ہیں، میرے پاس اس وقت یہی تھے۔ موسیٰ کاظمی ہر کسی سے پیسے نہیں لیتا، اور خاص طور پر ان سے تو بالکل نہیں جو اپنی ہاتھ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہوں۔ موسیٰ نے دھیرے سے قدم آگے بڑھایا، جس پر نور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ موسیٰ نے گہرا سانس لیا اور اپنی سیاہ کیپ کو دوبارہ اپنے سر پر جماتے ہوئے بولا، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن جو میں نے کہا وہ یاد رکھنا، اس دن اپنے اوزان بحال رکھنا، اگر بے ہوش ہو گئی تو ڈرامہ ادھورا رہ جائے گا۔ نور نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور تیزی سے سر جذبات میں ہلایا۔ وہ اس خوفناک ماحول سے نکلنے کے لیے اتنی بے تاب تھی کہ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اپنے سونے کی کنگن اٹھا کر واپس اپنی کلائیوں میں ڈالے، چادر کو اچھے سے چہرے کی گرد لپیٹا اور بغیر پیچھے مڑے اس ویران عمارت کے گودام نما کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ موسیٰ نے گلاس ونڈو سے اسے باہر گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جاتے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جیب سے وہ پرچی نکالی جس پر نور کی ناپختہ تحریر میں لکھا تھا، دولہا موسیٰ کاظمی، پتہ کاظمی ہاؤس، گلبرگ۔ بیوقوف لڑکی، اپنے دولہا کو اغوا کرانے کا ٹھیکہ بھی اسی کو دیا۔ موسیٰ نے زیر لب کہا اور پرچی کو واپس جیب میں رکھ کر فون نکالا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ مراد کو کال ملائی۔ جی بھائی، دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی مراد؟ موسیٰ نے بڑے سکون سے پوچھا، سب زبردست ہے بھائی، بڑے صاحب یعنی آپ کے والد صاحب نے پورے شہر کو دعوت دی ہے، لیکن آپ کہاں ہیں؟ وہ تو کہے تھے کہ شادی کے دن دولہا غائب نہ ہو جائے۔ موسیٰ نے ہلکا سا قہقہ لگایا، دولہا غائب ہی ہوگا مراد، لیکن کسی اور کے کہنے پر نہیں، اپنی ہی دلہن کی فرمائش پر۔ ایک کام کرو، میری شادی والے دن جو سیکیورٹی کا پلان ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے۔ کیسی تبدیلی بھائی؟ مراد الجھ گیا۔ اس دن کاظمی ہاؤس پر حملہ ہوگا اور دولہا یعنی مجھے خود اغوا کیا جائے گا۔ موسیٰ کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ دوسری طرف مراد چند سیکنڈ کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ اپنے ہی نکاح کے دن اپنی بندوں سے خود کو اغوا کروائیں گے؟ کاظمی صاحب تو شہر کے سب سے بڑے پولیس افسر ہیں، وہ تو پورے شہر کو سر پر اٹھا لیں گے۔ وہی تو اصل کھیل ہے مراد، میری ہونے والی بیوی کو لگتا ہے کہ میں ایک لوفر ہوں جس کی درجنوں گرل فرینڈز ہیں اور جو باپ کے پیسے پر عیاشی کرتا ہے۔ اسے کسی نے بتایا کہ موسیٰ کاظمی نام کا ایک ڈان بھی ہے جو پیسے لے کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ سیدھی میرے پرانے اڈے پر پہنچ گئی بغیر یہ جانے کہ ڈان اور اس کا ہونے والا شوہر ایک ہی انسان ہے۔ مراد کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ توبہ ہے بھائی، لیکن اگر بھابھی کو پتہ چل گیا کہ آپ ہی ڈان ہیں اور آپ ہی وہ لوفر ہیں جس سے وہ بھاگ رہی تھی تو کیا ہوگا؟ اسی بات کا تو مزہ ہے، اس کو پتہ بھی چلے گا، لیکن صحیح وقت پر۔ ابھی تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے، شادی کے منڈپ سے دولہا غائب ہوگا اور اس کا الزام بھی اسی پر آئے گا جو اس ڈرامے کی ماسٹر مائنڈ ہے۔ دوسری طرف نور جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ وہ اپنے کمرے میں گھسی اور دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا یہ؟ اس نے اپنی ہتھیلی میں منہ چھپایا۔ اگر پاپا کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لیں گے، لیکن میں کیا کرتی، میں اس موسیٰ کاظمی سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ شازی نے بالکل سچ کہا بتایا تھا کہ وہ لڑکا نمبر 1 کا آوارہ ہے۔ آئے دن اخبارات اور سوشل میڈیا پر اس کی نئی تصویریں ہوتی ہیں۔ پاپا تو اپنے دوست کی دوستی میں اندھے ہو چکے ہیں، انہیں اپنی بیٹی کی زندگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔
نور کے ذہن میں بار بار اس پراسرار اور خوفناک شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کے سامنے وہ ابھی کھڑی تھی۔ وہ لمبا قد، چوڑے شانے، سیاہ جیکٹ اور وہ گھنی ڈارک آنکھیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹی تھی۔ اگرچہ اس بندے نے کیپ پہنی ہوئی تھی اور آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز کی گونج اتنی خوفناک تھی کہ نور کو یاد کر کے بھی کپ کپی چڑھ جاتی تھی۔ پتہ نہیں وقت آئے گا یا نہیں، وہ واقعی آئے گا یا نہیں۔ اگر اس نے دھوکہ دے دیا تو، اگر اس نے میرے کنگن لے لیے ہوتے تو شاید مجھے یقین ہوتا، لیکن اس نے تو کنگن بھی واپس کر دیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کے دن آئے گا اور سب کے سامنے اس لوفر کی ایسی کی تیسی کرے گا۔ نور نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے مسلا۔ بس یا اللہ، کسی طرح میری اس موسیٰ سے جان چھوٹ جائے، میں پوری زندگی نفل پڑھوں گی۔ دن پروں پر شاہین کی طرح اڑنے لگے۔ شادی کا دن سر پر آ پہنچا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل اور رونق تھی۔ نور کی کزنز اور سہیلیوں کا شور ہنگامہ عروج پر تھا، لیکن نور کا رنگ دن بدن زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کیا وہ شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ شادی کی رات آ گئی۔ نور کو سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں سجایا گیا۔ اس کی زلفوں کو نفیس انداز میں باندھ دیا گیا اور اس کے چہرے پر روایتی دلہن کی شرم و حیا کے بجائے خوف اور بے چینی کی واضح جھلک تھی۔ نور ذرا مسکرا تو دو یار، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو اور چہرہ ایسا بنایا ہوا جیسے اصولی پر چڑھنے جا رہی ہو۔ اس کی کزن نمرا نے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ درست کرتے ہوئے کہا۔ نور نے بمشکل اپنے لبوں کو سمیٹا۔ نمرا، تم پاپا کو نہیں جانتی، انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب چھوڑو بھی، موسیٰ قاسمی کوئی عام بندہ تھوڑی ہے، پورے شہر میں ان کے خاندان کا طوط ہی بولتا ہے۔ شکل و صورت میں بھی ہیرو لگتا ہے، تم دیکھنا شادی کے بعد تم اس کی دیوانی ہو جاؤ گی، نمرا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نور نے دل ہی دل میں اپنے دانت پیسے۔ دیوانی کیا، خاک ہو گئی، ذرا آج کی رات گزرنے دو، اس ہیرو کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی۔ رات کے 9 بجے بارات قاسمی ہاؤس کی طرف سے شاہانہ انداز میں ہال میں داخل ہوئی۔ آتش بازی کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ پورا آسمان مختلف رنگوں سے نہا گیا۔ نور کے والد طارق صاحب اپنے دوست انور قاسمی کا پرجوش استقبال کر رہے تھے۔ دونوں پرانے دوست ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ نور کو جب دلہن کے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اس کی آنکھیں پورے ہال میں صرف ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، اس پراسرار غنڈے کو جس نے شادی کی تقریب میں تماشا بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن ہال میں ہر طرف سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کے اہلکار موجود تھے، کیونکہ موسیٰ قاسمی کے والد سابق انسپکٹر جنرل تھے۔ نور کا دل بیٹھنے لگا، اتنی سیکیورٹی میں وہ کیسے اندر آئے گا؟ کیا میں پھنس گئی ہوں؟ کچھ ہی دیر میں دولہے کے آنے کا شور مچ گیا۔ سب کی نظریں مرکزی دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ نور نے بھی سانس روک کر اس طرف دیکھا۔ دولہا سیاہ شیروانی ملبوس، انتہائی وقار اور رعبدار چال چلتا وہ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست اور رشتہ دار تھے۔ وہ اتنا بارعب اور پرکشش لگ رہا تھا کہ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر جم گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مخصوص اور پراسرار مسکراہٹ تھی جو نور کے دل میں نامعلوم خوف پیدا کر رہی تھی۔ دولہا جیسے اسٹیج کے قریب پہنچا، اچانک ہال کی تمام لائٹس ایک ساتھ بند ہو گئی۔ پورے ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ مہمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی، عورتوں کی چیخیں ابھری اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ کیا ہوا، لائٹس کیسے گئیں، جنریٹر آن کرو۔ طارق صاحب کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ اسی وقت ہال کے اندر کچھ گہرے دھوئیں کی بم پھینکے گئے جس سے آنکھوں میں جلن اور ہر طرف سفید دھواں پھیل گیا۔ بھگدڑ مچ گئی۔ نور اسٹیج پر اکیلی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے نکلنے کو تھا۔ وہ آ گیا، وہ سچ میں آ گیا۔ اندھیرے اور دھوئیں کے درمیان نور کو اپنے قریب کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے اس کے نازک ہاتھ کو بازو کے دباؤ کے ساتھ جکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارے دولہے کی ایسی کی تیسی کرنے ضرور آؤں گا۔ ایک دھیمی، جانی پہچانی اور پراسرار آواز بالکل اس کے کان کے قریب ابھری۔ نور نے خوف سے اپنی آنکھیں پھاڑ دیں۔ وہ اس مردانہ اور رعبدار لمس کو پہچان گئی تھی، وہی شخص تھا جس کے پاس وہ اپنے ہونے والے شوہر کا سودا کرنے گئی تھی۔ آپ نے کیا کر دیا؟ پورا ہال تباہ کر دیا۔ نور کی آواز مارے خوف کے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں اس شادی سے بچنا ہے، اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاپا کو پولیس مجھے گولی مار دے۔ اس شخص نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج سے نیچے اتارا۔ مگر دولہا کہاں ہے؟ آپ نے اس کو اٹھایا؟ نور نے بھاگتے ہوئے بدحواسی میں پوچھا۔ اس شخص نے اندھیرے میں ہی ایک ہلکا سا قہقہ لگایا جو دھوئیں کے شور میں کہیں گم ہو گیا۔ دولہا تم سے بہت قریب ہے میری جان، اتنا قریب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ شخص نور کو ہال کے پچھلے راستے سے باہر لے آیا جہاں ایک سیاہ رنگ کی شیشے لگی کار سٹار کھڑی تھی۔ اس نے نور کو تقریباً دھکیلتے ہوئے عقبی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو پوری رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہال کے باہر شدید افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی پہنچ رہی تھیں اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے وہ کام کر دکھایا تھا جس کا اس نے صرف خواب دیکھا تھا، لیکن اب جو حقیقت اس کے سامنے تھی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔
آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نور نے روحان سی آواز سے پوچھا۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ اس موسیٰ کاظمی کو اٹھائیں یا شادی روکیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اغوا کر کے لے جائیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے فرنٹ مرر سے نور پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس نے اب تک اپنا چہرہ ایک سیاہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ موسیٰ کاظمی کو اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا محترمہ، اس لیے میں نے پلان بدل دیا۔ دلہا کو اٹھانے کے بجائے میں نے دلہن کو ہی اٹھا لیا۔ اب نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، اس نے بے نیازی سے کہا۔ کیا؟ نور کا دماغ معاف ہو گیا۔ آپ پاگل ہیں، اگر پاپا کو پتہ چلا تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ موسیٰ پلوفر کہاں ہے؟ گاڑی ایک ویران اور اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ چکی تھی اور ارد گرد صرف خاموشی اور درختوں کے سائے تھے۔ اس شخص نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے روکا اور انجن بند کر دیا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی آواز اندھیرے میں واضح طور پر گونجی۔ نور نے خوف سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ چائلڈ لاک تھا۔ دروازہ نہیں کھلے گا نور، اس نے سکون سے کہا۔ نور نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے وہ سیاہ ماسک اتارا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ کی مدھم نیلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہی تیز نقش و نگار، وہی سحر انگیز ڈارک آنکھیں اور وہی متکبرانہ مسکراہٹ۔ تم نے ہی تو بتایا تھا کہ تم نور ہو، اور تم جس لوفر سے بھاگ رہی ہو اس کا نام موسیٰ کاظمی ہے۔ اس نے مڑ کر نور کی طرف دیکھا۔ نور نے حیرت اور خوف کے عالم میں اس کے چہرے کو تکا۔ آپ نے اس لوفر کو دیکھ رکھا ہے، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی ہال میں ہے؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا، اپنے عروسی جوڑے یعنی سیاہ شیروانی کی کالر کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نور کی کانپتی ہوئی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی لمس سے اوپر اٹھایا۔ جس لوفر کی تم بات کر رہی ہو، جس کی تم نے مجھے درجنوں گرل فرینڈز بتائی تھی، اور جس سے بچنے کے لیے تم اپنے سونے کے کنگن لے کر میرے پاس آئی تھی، اس کی آواز بھی ایک عجیب سی خمار آلود سحر انگیزی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، سامنے بیٹھا ہوا میں ہی ہوں۔ نور کے اوپر جیسے بجلی گر پڑی ہو، اس کا سانس وہیں سینے میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ کیا؟ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، جی ہاں نور بی بی۔ موسیٰ نے اپنے جاندارہ قہقہے کو روکا اور انتہائی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں ہی وہ ڈان ہوں جس کے پاس تم گئی تھی، اور میں ہی وہ لوفر موسیٰ کاظمی ہوں جس سے تمہارے پاپا تمہاری شادی کروا رہے تھے۔ تم اپنے ہی شوہر کو اپنے ہی نکاح کے دن اغوا کروانے کا ٹھیکہ بھی اسی کو دے آئی تھی۔ نور کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اس کے پاس سوچنے سمجھنے یا بولنے کی کوئی صلاحیت نہیں بچی تھی۔ جو شخص اس کے سامنے کھڑا تھا وہ ایک ہی وقت میں اس کا شوہر بھی تھا، اس کا اغوا کار بھی، اور وہ خطرناک ڈان بھی جس سے پورا شہر ڈرتا تھا۔ تم مجھ سے جھوٹ بولا تم نے؟ نور کی آواز حلق میں کہیں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آباء و اجداد کی تمام معصومیت اور خوف کے ساتھ ساتھ آنسو نکل کر اس کے سرخ گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور نرمی سے اس کے آنسو پوچھے۔ تم نے پوچھا کون ہے تمہارا دولہا؟ میں نے کہا موسیٰ کاظمی۔ تم نے کہا اسے اٹھانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ میں آیا اور میں نے دلہن کو اٹھا لیا۔ اب تم بتاؤ، ڈیل کے مطابق میں نے اپنا کام پورا کیا یا نہیں؟ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا، لیکن موسیٰ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہلی بھی نہیں۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو، تم مجھے بیوقوف بنایا تم نے۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ نور نے چیخنا شروع کر دیا اور گاڑی کی کھڑکی کو پیٹنے لگی۔ موسیٰ نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گیا۔ نور کی تیز ہوتی سانسیں موسیٰ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ سکون نور، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ موسیٰ کے لہجے میں اب کھیل ختم ہونے کی سنجیدگی تھی۔ اب یہ تو ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ تم نے مجھے لوفر کہا، ڈان کہا، نہ جانے کیا کیا سمجھا۔ اب میں تم سے تمہاری اس بھول کی قیمت وصول کروں گا۔ کیا قیمت؟ نور نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ موسیٰ نے اس کے کان کے قریب ہو کر انتہائی مدھم آواز میں کہا، یہ کہ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ چاہوں۔ تم اس کاسبی ہاؤس کے ڈان کی قید میں ہی رہو گی اور دیکھو گی کہ وہ لوفر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ گاڑی کی تاریکی میں موسیٰ کاظمی کی آنکھیں ایک عجیب سے فاتحانہ غرور کے ساتھ چمک رہی تھیں، جبکہ نور کے پاس اپنی ہی بنی ہوئی جال میں پھنس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ نہ تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ کھیل اب نور کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل کر موسیٰ کاظمی کی کنٹرول میں جا چکا تھا، اور وہ ویران سڑک ان دونوں کے نئے پراسرار اور پیچیدہ سفر کا نقطہ آغاز بن چکی تھی۔ موسیٰ کاظمی نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور ڈیش بورڈ کی مدھم روشنی میں نور کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اس کا جسم بے جان ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر اس کے سرخ عروسی لباس پر گر رہے تھے۔ گاڑی جیسے جیسے شہر کی سرحدوں سے نکل کر ایک بیابان پہاڑی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، نور کے اندر خوف کی ایک نئی لہر سرایت کر رہی تھی۔
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے وہ مشکل اپنے خشک ہوتے حلق سے آواز نکالی، جہاں تمہیں کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ موسیٰ نے سامنے سڑک پر نظر جمائے بغیر انتہائی بے نیازی سے جواب دیا، نہ تمہارے پاپا اور نہ ہی ان کی پولیس۔ تم مجھے اس طرح قید نہیں رکھ سکتے۔ موسیٰ، تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر پاپا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ نور نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں موجود کپکپاہٹ اس کے اندرونی خوف کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک سرد قہقہ لگایا، جس سے گاڑی کے اندر کا ماحول مزید سنگین ہو گیا۔ میرے باپ خود پولیس کے سربراہ رہ چکے ہیں نور، اور میں اس شہر کا وہ قانون ہوں جو اندھیرے میں چلتا ہے۔ تمہارے بابا اور میرے والد صاحب اس وقت ہال میں بیٹھ کر صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی اور بیٹا کس دشمن کی تحویل میں۔ انہیں یہ تو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ جس لوفر سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے تھے، وہ بیٹی خود اسے اپنے ساتھ لے کر فرار ہوئی ہے۔ نور نے شدت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے محض اپنی سہیلی کی باتوں میں آ کر ایک انجان شخص پر بھروسہ کیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو بندہ گودام میں کیپ پہن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی اس کا ہونے والا شوہر موسیٰ کاظمی ہو سکتا ہے۔ تقریباً 40 منٹ کے مسلسل سفر کے بعد گاڑی ایک بلند پہاڑی پر بنے ہوئے خستہ حال لیکن مضبوط فارم ہاؤس کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ گیٹ خود بخود کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ باہر کا ماحول اتنا خاموش تھا کہ گاڑی کے ٹائروں کی بجری پر چلنے کی آواز بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ موسیٰ نے گاڑی بند کی، ہینڈ بریک کھینچی اور نیچے اتر کر نور کی طرف کا دروازہ کھولا۔ نیچے اترو۔ اس کا لہجہ سخت اور حاکمانہ تھا۔ نور وہیں بیٹھے رہ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، مجھے واپس لے چلو۔ موسیٰ نے ایک گہری سانس لی، جھک کر گاڑی کے اندر ہاتھ بڑھایا اور نور کو اس کی کلائی سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ نور کا بھاری لہنگا اس کے لیے چلنا مشکل بنا رہا تھا، لیکن موسیٰ نے بغیر کوئی رعایت دیے اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس کے مرکزی ہال میں داخل کر دیا۔ اندر کا ماحول باہر سے بالکل مختلف تھا۔ ہال میں مہنگا لکڑی کا فرنیچر، دیواروں پر قدیم تلواریں اور بندوقیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک کونے میں آتش دان میں ہلکی ہلکی آگ جل رہی تھی۔ ہال کے وسط میں کھڑے مردانے مراد نے جیسے ہی موسیٰ اور نور کو اندر داخل ہوتے دیکھا، وہ احترام سے سر جھکا گیا۔ بھائی، سب کچھ پلان کے مطابق ہو گیا۔ شہر کی تمام چوکیاں سیل کر دی گئی ہیں، لیکن کسی کو اس طرف کا شک بھی نہیں ہے۔ مراد نے رپورٹ دی۔ بہت خوب، موسیٰ نے نور کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اوپر والا مین بیڈ روم تیار ہے؟ جی بھائی، بالکل تیار ہے۔ نور بی بی کو اوپر لے جاؤ اور باہر سے لاک کر دو۔ موسیٰ نے مراد کو حکم دیا اور خود ایک طرف پڑے چمڑے کے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ نور نے حیرت سے موسیٰ کو دیکھا۔ تم مجھے کمرے بند کرو گے؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ موسیٰ نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اپنی سیاہ آنکھیں نور پر جمائیں۔ میں نے نقصان نہ پہنچانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا نور، میں نے صرف تمہاری ڈیل قبول کی تھی، اور ڈیل اب ختم ہو چکی ہے۔ اب تم میری قیدیوں اور قیدیوں کو شکوہ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ مراد نے شائستگی سے لیکن مضبوطی کے ساتھ نور کو راستہ دکھایا۔ بھابھی جی، برائے مہربانی اوپر تشریف لے جائیں، ورنہ بھائی کو غصہ آ جائے گا۔ نور نے نفرت بھری نظروں سے موسیٰ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی وہی متکبرانہ مسکراہٹ قائم تھی۔ وہ اپنے بھاری لباس کو سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بیٹھ رہا تھا جب اسے اوپر کے ایک بڑے سے کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے کی آواز آئی تو وہ ٹوٹ کر دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ کہاں وہ اپنی شادی سے بھاگ کر ایک آزاد زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، اور کہاں وہ ایک ایسے انسان کے پاس قید ہو چکی تھی جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نیچے ہال میں موسیٰ سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا، جبکہ مراد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھائی، کاظمی صاحب کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام راول پنڈی کے اس پرانے گینگ کا ہے جس کے خلاف آپ نے کچھ ماہ پہلے کارروائی کی تھی۔ مراد نے تفتیش سے کہا۔ انہیں فی الحال یہی سمجھنے دو مراد۔ موسیٰ کی آواز میں گہرائی تھی۔ میرے بابا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا اپنے فیصلوں میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے میری مرضی کے بغیر یہ رشتہ طے کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے دوست طارق صاحب کا مان رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن بھائی، بھابھی کو تو کچھ معلوم تھا نہیں تھا، وہ تو معصوم ہے۔ مراد نے ہمدردی سے کہا۔ موسیٰ کے لبوں پر ایک بار پھر وہی مسکراہٹ آئی۔ معصوم؟ مراد، تم نے اس کے دماغ کا خرافاتی کیڑا نہیں دیکھا جو لڑکی اپنے ہی ہونے والے شوہر کو اغوا کروانے کے لیے ایک آن ٹاؤن ڈان کے پاس پہنچ سکتی ہے؟ وہ معصوم نہیں ہو سکتی۔ اس کا غرور توڑنا ضروری ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چالاک ہے، لیکن اب اسے اندازہ ہوگا کہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ تو اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کل صبح میں خود کاظمی ہاؤس جاؤں گا۔ موسیٰ نے سگریٹ کی
ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، بطور ایک فکر مند بیٹا اور دولہا جو رات کو اغوا کاروں کے چنگل سے بچ نکلنے کا ناٹک کرے گا، میں پولیس کے سامنے ایسا ڈرامہ کروں گا کہ سب کا دھیان شہر سے باہر چلا جائے گا، اور نور وہ کچھ دن یہاں رہے گی تاکہ اسے اپنی غلطی کا احاطہ ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ پہاڑیوں پر ہوا کے تیز جھونکے فارم ہاؤس کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ نور کمرے کے کونے میں بستر پر بیٹھی جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سوجن بتا رہی تھی کہ وہ گھنٹوں روتی رہی ہے۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی لیکن کمرے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور اسے بجانا شروع کیا۔ کوئی ہے؟ مجھے پانی چاہیے، دروازہ کھولو۔ اس نے مسلسل دستک دی۔ چند منٹ بعد کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے موسیٰ کاظمی کھڑا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار دی تھی اور اب وہ صرف سفید قمیض اور سیاہ پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے آستین کوہنیوں تک چڑھے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اتنی رات گئے شور کیوں مچا رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے پانی چاہیے، نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر کہا۔ موسیٰ نے ایک نظر کمرے کی خالی سائڈ ٹیبل پر ڈالی، پھر مڑ کر نیچے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں پانی کا جگ اور گلاس لیے واپس آیا۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیلا اور نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے تیزی سے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پورا پانی پی گئی۔ اس کی پیاس کچھ کم ہوئی تو اس نے گلاس واپس موسیٰ کو دیتے ہوئے ایک سوال پوچھا جو رات بھر اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو موسیٰ؟ اگر تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں لوفر کہا یا تمہارے خلاف ڈیل کی تو تم مجھے اسی وقت پولیس کے حوالے کر سکتے تھے یا میری حقیقت پاپا کو بتا سکتے تھے۔ مجھے اس طرح قید کرنے کا کیا مقصد ہے؟ موسیٰ نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور نور کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ نور کو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑتی تھی۔ بدلہ؟ موسیٰ نے سر جھکا کر نور کی آنکھوں میں جھانکا۔ نور، موسیٰ کاظمی بدلہ لینے کے لیے اتنے چھوٹے ڈرامے نہیں کرتا۔ تم نے میری انا کو چیلنج کیا تھا، تم نے مجھے بغیر جانے بغیر دیکھے اور ایک لوفر قرار دے دیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم موسیٰ کاظمی کی زندگی میں آؤ گی اور اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے نکل جاؤ گی؟ تو کیا تم مجھے زندگی بھر یہاں قید رکھو گے؟ نور کی آواز میں ایک بار پھر روحان سا پن آ گیا۔ زندگی بھر یا کچھ دن؟ اس کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم کتنی جلدی یہ تسلیم کرتی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور تمہاری ہر چال میرے سامنے بیکار ہے۔ موسیٰ نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے سرکایا۔ اس کا لمس اتنا غیر متوقع تھا کہ نور کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ چھوڑو مجھے، چھوؤ مت مجھے، نور نے پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ موسیٰ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم میری نکاح شدہ بیوی ہو نور، میں تمہیں چھو بھی سکتا ہوں اور تم پر اپنا پورا حق بھی جتا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم خود اپنی مرضی سے میرے پاس آؤ۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں موسیٰ کاظمی، تم ایک مغرور اور خود غرض انسان ہو، نور نے چیخ کر کہا۔ موسیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھتے ہیں نفرت کتنی دیر قائم رہتی ہے۔ صبح مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ مراد یہاں موجود رہے گا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں کے جنگلات میں جنگلی جانوروں کے علاوہ میرے وہ بندے بھی گشت کرتے ہیں جو گولی مارنے سے پہلے سوال نہیں پوچھتے۔ یہ کہہ کر موسیٰ باہر نکل گیا اور ایک بار پھر دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ نور بستر پر گر کر اپنے چہرے کو تکیے میں چھپا گئی۔ اس کے دل میں ایک طرف موسیٰ کے لیے شدید غصہ اور نفرت تھی تو دوسری طرف ایک عجیب سی بے بسی جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس شادی سے بچ کر اپنے ایک الگ دنیا بسائے گی، لیکن وہ تو ایک ایسی دلدل میں گر چکی تھی جہاں ہر قدم پر صرف موسیٰ کاظمی کا سایہ تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی موسیٰ فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ اس نے اپنا روپ بدلا، اپنے کپڑوں کو تھوڑا خراب کیا جیسے وہ کسی دشوار گزار راستے سے بھاگ کر آیا ہو، اور سیدھا شہر کے پولیس بیک کوارٹر پہنچ گیا۔ ہیڈ کوارٹر میں اس وقت طارق صاحب اور انور کاظمی یعنی موسیٰ کے والد انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ سیکیورٹی ادارے پورے شہر کی چھان بین کر رہے تھے لیکن دلہا اور دلہن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ نے زخمی حالت میں ہیڈ کوارٹر کے ہال میں قدم رکھا، وہاں موجود تمام افسران چونک گئے۔ موسیٰ، انور کاظمی تیزی سے اٹھ کر اپنے بیٹے کی طرف بھاگے۔ بیٹا تم کہاں تھے؟ یہ سب کیا ہوا؟ طارق صاحب بھی بدحواس ہو کر آگے بڑھے۔ موسیٰ میری نور کہاں ہے؟ وہ لوگ تمہیں اور نور کو کہاں لے گئے تھے؟ موسیٰ نے اداکاری کی حد کر دی۔ اس نے اپنے چہرے پر شدید تھکن اور درد کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، انکل، بابا، وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔
انہوں نے ہال میں اندھیرا کر کے ہم دونوں کو الگ الگ گاڑی میں ڈالا۔ مجھے انہوں نے شہر سے باہر ایک گودام میں رکھا تھا، لیکن میں کسی طرح ان کے سیکیورٹی گارڈز کو چکرا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور نور کہاں ہے؟ طارق صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انکل مجھے نہیں معلوم وہ نور کو کہاں لے کر گئے۔ موسیٰ نے جھوٹی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طارق صاحب کا ہاتھ تھاما۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نور کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں اپنی بیوی کو واپس لے کر آؤں گا۔ انور قاسمی نے اپنے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ہم فوراً پولیس کی مزید نفری اس سمیت بھیجتے ہیں جہاں سے تم آئے ہو، اور سارے علاقے کی تلاشی لیتے ہیں۔ موسیٰ نے دل ہی دل میں اپنے اس کامیاب ناٹک پر مسکرایا۔ اس نے پولیس کی تمام تر توجہ کو ایک غلط سمت پر موڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے فارم ہاؤس تک کسی کا پہنچنا ناممکن ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلا تو اس نے اپنے فون سے مراد کو میسج کیا۔ شہر کا ماحول گرم ہے، نور پر کڑی نظر رکھو وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ فارم ہاؤس میں نور کا دن انتہائی کٹھن گزر رہا تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے اور اسے کمرے بند ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ مراد نے اسے ناشتہ اور کھانا پہنچایا تھا، لیکن نور نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی، اس کا دماغ مسلسل کسی راستے کی تلاش میں تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کھڑکی پر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی جس سے باہر نکلنا ناممکن تھا، لیکن اس نے نوٹس کیا کہ کھڑکی کا ایک حصہ تھوڑا سا زنگ آلود تھا اور اس کا لاک ڈھیلا تھا۔ اگر میں کسی طرح اس لاک کو توڑ دوں تو شاید میں اس سائڈ سے نیچے لٹک کر بھاگ سکتی ہوں، اس نے سوچا۔ اس نے کمرے میں موجود ایک وزنی پیتل کا گلدستہ اٹھایا اور انتہائی احتیاط سے کھڑکی کے لاک پر چوٹیں لگانا شروع کر دیں۔ باہر ہوا کا شور اتنا تیز تھا کہ اس کی چوٹوں کی آواز نیچے تک نہیں جا رہی تھی۔ مسلسل 10 منٹ کی محنت کے بعد بالآخر کھڑکی کا لاک ٹوٹ گیا اور گرل کا ایک حصہ ڈھیلا ہو گیا۔ نور کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے بھاری عروسی لباس کے اسکرٹ کو اوپر سے باندھا تاکہ چلنے میں رکاوٹ نہ بنے، اور آہستہ سے کھڑکی کے باہر پیر نکالے۔ پہاڑی کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ نیچے کی اونچائی دیکھ کر اس کا سر چکرایا، لیکن آزادی کا احساس اس کے خوف پر غالب آ گیا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لٹکتی ہوئی پائپ کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ اس کے نازک ہاتھوں پر رگڑیں آئیں اور ان سے خون نکلنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ ہی دیر میں فارم ہاؤس کے عقبی حصے میں زمین پر اتر آئی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی گارڈز موجود نہیں تھا۔ وہ فارم ہاؤس کی پچھلی باڑی کی طرف بھاگی اور جھاڑیوں کے بیچ سے راستہ بناتی ہوئی جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہ بغیر پیچھے مڑے بھاگتی رہی۔ اس کے ننگے پیروں میں نوکیلے پتھر اور خاردار جھاڑیاں چبھ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی فکر تھی، مجھے اس موسیٰ کاظمی کی قید سے دور جانا ہے۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور جنگل میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی تھیں۔ نور کی سانس پھول چکی تھی اور اس کی ٹانگوں میں مزید چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر ایک جڑ سے الجھا، اب وہ منہ کے بل نیچے گر پڑی۔ اس کا گھٹنا ایک تیز دھار پتھر سے ٹکرایا اور اس میں شدید خون بہنے لگا۔ آہ! اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شدید درد کی وجہ سے دوبارہ گر گئی۔ اندھیرا اب مکمل طور پر چھا چکا تھا اور وہ جنگل کے بیچوں بیچ بالکل اکیلی اور زخمی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسی وقت دور سے کچھ سوکھی شاخوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کسی کے بھاری قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نور نے خوفزدہ ہو کر جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ کوئی ہے؟ قدموں کی آواز مزید قریب آ گئی اور پھر جھاڑیوں کو ہٹا کر ایک لمبا سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ ہاتھ میں ٹارچ لیے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ کاظمی تھا۔ ٹارچ کی روشنی سے نور کے روتے ہوئے چہرے پر پڑی۔ موسیٰ کے چہرے پر اس وقت وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، بلکہ اس کی جگہ شدید غصے اور تشویش کے تاثرات تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا نور کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ موسیٰ کی آواز اتنی سخت تھی کہ پورے جنگل میں اس کی گونج محسوس ہوئی۔ نور نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زخمی ٹانگ کی وجہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ موسیٰ نے بغیر کوئی جواب دیے ٹارچ کو ایک طرف پھینکا اور جھک کر نور کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر نکلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، مجھے مرنے دو یہاں، خاموش ہو جاؤ، موسیٰ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور اتنے دبدبے سے کہا کہ نور کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے۔ اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میری اجازت کے بغیر تم مر بھی نہیں سکتی۔ موسیٰ اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے واپس فارم ہاؤس کے راستے پر چلنے لگا۔ اس کی گرفت اتنی محکم تھی کہ نور چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ نور نے محسوس کیا کہ موسیٰ کی سانسیں بھی تیز چل رہی تھی، جیسے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل میں بھاگتا رہا ہو۔
جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو موسیٰ اسے سیدھا بیڈ روم میں لے گیا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور نور کے زخمی گھٹنے کے سامنے بیٹھ گیا۔ نور نے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی لیکن موسیٰ نے اس کا ٹخنا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ 1 انچ بھی ہلی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دوا کا کاٹن نور کے زخم پر لگائے تو نور کی آنکھوں سے درد کے مارے چیخ نکل گئی۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کا سایہ لہرایا لیکن اس نے جلدی سے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور انتہائی مہارت سے اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پٹی باندھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور نور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم سمجھی تھی کہ تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی نور، تم اس شہر کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، موسیٰ کاظمی کی نظریں تم پر ہی رہیں گی۔ تم میری وہ ضمیر ہو جسے میں نے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب تم میری زندگی کا وہ سچ بن چکی ہو جسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نور نے تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو موسیٰ؟ تم مجھے اس طرح کب تک رکھو گے؟ کیا تم مجھے اپنے باپ اور اپنے خاندان کے سامنے تسلیم نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے ایک سرد آہ بھری اور کھڑکی کے باہر جا کر باہر اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ تسلیم کرنا بہت آسان ہے نور، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن جس دن میں نے تمہیں دنیا کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کر لیا اس دن میرے تمام دشمن تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ میں کس دنیا میں رہتا ہوں۔ میں تمہیں اس فارم ہاؤس میں اس لیے قید نہیں رکھ رہا کہ مجھے تم سے بدلہ لینا ہے، بلکہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر سکوں اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچے۔ نور نے حیرت سے موسیٰ کی پیٹھ کو دیکھا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا سچ اور درد تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ کیا واقعی وہ جسے ڈان اور لوفر سمجھ رہی تھی وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ نور کی آواز میں شکوک و شبہات کے ساتھ ساتھ ایک بوجھل پن بھی تھا۔ موسیٰ مڑا اور اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ایک لوفر کی بات پر یقین کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا نور بیوی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اب خاموشی سے سو جاؤ، کل سے تمہیں اس قید کی ایک نئی صورت دیکھنے کو ملے گی۔ موسیٰ کمرے کے بلب بند کر کے باہر نکل گیا، لیکن اس بار اس نے باہر سے کنڈی نہیں لگائی۔ نور اندھیرے میں بستر پر لیٹی رہی۔ اس کے دل میں اب خوف سے زیادہ الجھنیں تھی۔ موسیٰ کاظمی کوئی سادہ کتاب نہیں تھا جسے ایک بار پڑھ کر بند کر دیا جائے۔ وہ ایک ایسی داستان تھا جس کے ہر قسط میں ایک نیا موڑ تھا اور نور چاہ کر بھی اس داستان کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی آزادی کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی، لیکن اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ قید اتنی بھی بھیانک نہیں تھی جتنا اس نے سوچا تھا، اور آنے والا کل ان دونوں کے درمیان ایک نیا کھیل شروع کرنے والا تھا جس کے نتائج سے دونوں ہی بے خبر تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن فارم ہاؤس کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو نور کی آنکھ کھلی۔ اس کے پورے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ اس کا ذہن الجھنوں میں الجھا ہوا تھا جو گزشتہ رات موسیٰ کے انکشاف نے پیدا کی تھی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ موسیٰ اپنے کہے کے مطابق اسے مزید قید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن باہر بھاگنے کی اب نور میں بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری اور اپنے زخم کو سنبھالتے ہوئے ہال کی طرف بڑھی۔ ہال میں خاموشی کا راج تھا، لیکن کچن سے ہلکی پھلکی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ نور نے قدم اندر بڑھائے تو دیکھا کہ موسیٰ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس انتہائی مہارت سے چائے بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سختی کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ نور کو دیکھ کر اس نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، تکلیف کیسی ہے اب؟ بہتر ہے، نور نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ موسیٰ نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور خود سامنے والی کاؤنٹر پر بیٹھ گیا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے دروازہ کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ نور، میں نے تم پر اپنے دل کا سچ ظاہر کر دیا ہے۔ اب فیصلوں کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ اگر تم ابھی بھی سمجھتی ہو کہ میں ایک مجرم یا لوفر ہوں تو سامنے چابی پڑی ہے، تم جا سکتی ہو، لیکن پھر تم کبھی اس راز کو نہیں جان سکو گی کہ تمہارے اپنے والد صاحب کس بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ نور نے حیرت سے کپ تھاما۔ میرے پاپا، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ موسیٰ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ ظاہری طور پر ٹھیک ہے، لیکن اندر سے تباہ ہو چکے ہیں۔ شاہ نواز گینگ، جو اس شہر کا سب سے بڑا بلیک میلر گروپ ہے، پاپا کی تمام زندگی، جمع پونجی اور ان کے بزنس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے والد نے ان سے ایک بھاری قرض لیا تھا جو اب سود در سود بڑھ کر کروڑوں میں پہنچ چکا ہے۔ شاہ نواز نے دھمکی دی تھی کہ اگر رقم نہ ملی تو وہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ نور کا رنگ زرد پڑ گیا، چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ پاپا نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
وہ بتا دے بھی کیسے؟ موسیٰ کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو محافظ فراہم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے والد سے رابطہ کیا۔ میرے بابا کو میری اصل حقیقت معلوم ہے کہ میں قانون کے دائرے میں رہ کر اس انڈر ورلڈ کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن شاہ نواز کو جب پتہ چلا کہ ہماری شادی ہو رہی تو اس نے اس تقریب کو تباہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ وہ تمہیں اغوا کر کے تمہارے والد کو بلیک میل کر سکے۔ نور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جن باتوں کو کہانی سمجھ رہی تھی وہ تو اس کی زندگی کی سب سے بھیانک حقیقت بن چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تو تم اس دن اس پرانے گودام میں میرے سامنے ڈان بن کر کیوں آئے؟ موسیٰ نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں پرکھنا چاہتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک معصوم سی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کے خلاف ڈیل کرنے آئی ہے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ سارا ناٹک کیا اور ہال سے تمہیں خود نکال لایا تاکہ شاہ نواز کے غنڈے تم تک پہنچ نہ سکیں۔ اور وہ جو میں نے اخبارات پہ تمہاری تصویریں دیکھی تھیں، وہ گرل فرینڈس کی خبریں۔ نور نے اپنے ذہن کی آخری شکوک کو ظاہر کیا۔ وہ سب ایک کور اپ تھا۔ موسیٰ نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انڈر ورلڈ کی نظروں میں ایک لاپرواہ عیاش اور لوفر نظر آنے والا میری سیکیورٹی کی ضرورت تھی۔ اگر میں شریف اور باوقار نظر آتا تو دشمن مجھ پر حملہ کرنا آسان سمجھتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں واقعی ایسا ہوتا تو تم اس وقت یہاں اتنی محفوظ ہوتی؟ نور خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ موسیٰ کا ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو کیا کچھ نہیں کہا، اسے رسوا کرنے کا ڈرامہ رچایا، لیکن وہ خاموشی سے اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اچانک باہر سائرن اور گاڑیوں کے بریکوں کی شدید آواز آئی۔ فارم ہاؤس کا ماحول لمحوں میں بدل گیا۔ موسیٰ کے فون پر مراد کی کال آئی۔ موسیٰ نے اسپیکر آن کیا۔ بھائی، شاہ نواز کو ہمارے اس سیف ہاؤس کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے 50 سے زائد مسلح بندوں کے ساتھ فارم ہاؤس کو گھیر چکا ہے۔ ان کے ساتھ کاظمی صاحب اور طارق صاحب بھی ہیں جنہیں وہ یرغمال بنا کر لایا ہے۔ مراد کی آوازوں میں اضطراب تھا۔ نور کی چیخ نکل گئی، پاپا! موسیٰ کا چہرہ پل بھر میں فولادی ہو گیا۔ اس نے دراز سے 2 پستول نکالے، ایک کو اپنے زپ والے کوٹ پہ چھپایا اور دوسرا لوڈ کر کے اپنی ہولسٹر میں رکھا۔ تم کمرے میں واپس جاؤ اور اندر سے لاک کر لو، موسیٰ نے انتہائی سخت اور حاکمانہ انداز میں کہا۔ نہیں موسیٰ، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، وہ میرے پاپا کو مار دیں گے۔ نور نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کا ملغوبہ تھا۔ موسیٰ نے اس کے دونوں شانوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نور، میں نے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ آج اس کہانی کو ختم کرنا ہوگا۔ آج اس کہانی کو ختم ہونا پڑے گا۔ تم اندر جاؤ، میں تمہارے پاپا اور اپنے بابا کو صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی، موسیٰ نے اسے کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ نور نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ فارم ہاؤس کے صحن میں 10 سے زائد سیاہ گاڑیاں کھڑی تھیں اور مسلح افراد نے پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ سامنے شاہ نواز کھڑا تھا جس نے طارق صاحب اور انور کاظمی کی کن پٹی پر پستول تانی ہوئی تھی۔ موسیٰ بغیر کسی خوف کے فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا۔ اس کی چال میں وہی پرانی بے نیازی اور رعبدار غرور تھا۔ شاہ نواز! موسیٰ کی آواز صحن میں گونجی۔ ایک عورت اور 2 بوڑھوں کو ڈھال بنا کر لائے ہو، کیا تمہاری مردانگی اتنی ہی ہے؟ شاہ نواز نے قبیصانہ قہقہ لگایا۔ موسیٰ کاظمی، تم نے مجھے بہت نچایا ہے، لیکن آج تمہاری کھیل ختم۔ تمہاری بیوی اور تمہارا باپ دونوں میرے قبضے میں۔ اگر اپنی اور ان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک دو اور گھٹنے کے بل بیٹھ جاؤ۔ طارق صاحب نے روتے ہوئے کہا، موسیٰ بیٹا، ہماری فکر مت کرو، یہ درندہ تمہیں مار دے گا۔ موسیٰ نے ایک نظر اپنے والد اور سسر پر ڈالی، پھر اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ شاہ نواز، تم نے ہمیشہ مجھے ایک لوفر یا ایک عام گنڈا سمجھا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھائے جسے وہ ہتھیار ڈال رہا تھا۔ شاہ نواز کے چہرے پر فتح کا غرور آیا، لیکن اسی لمحے موسیٰ نے اپنی دائیں آنکھ دبائی۔ یہ مراد کے لیے اشارہ تھا۔ اچانک فارم ہاؤس کے ارد گرد کے جنگل سے درجنوں پولیس اور اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے نکل آئیں۔ فضائی کارروائی کے لیے ایک ہیلی کاپٹر بھی اوپر منڈلانے لگا۔ سرچ لائٹس کی تیز روشنی نے پورے صحن کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ پولیس، ہتھیار پھینک دو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ ہیلی کاپٹر سے لاؤڈ اسپیکر پر آواز گونجی۔ شاہ نواز کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا آخری ٹھکانہ ہے شاہ نواز۔ موسیٰ کا لہجہ اب برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے تمہیں اس جگہ بلانے کے لیے لوکیشن لیک کروائی تھی تاکہ تم اپنے تمام گینگ کے ساتھ ایک ہی جگہ پکڑے جاؤ۔
شاہ نواز نے طیش میں آ کر طارق صاحب پر گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ نے پلک جھپکتے اپنی کوٹ سے پستول نکال کر شاہ نواز کے ہاتھ پر فائر کیا۔ گولی سیدھی شاہ نواز کی کلائی میں لگی اور اس کا پستول نیچے گر گیا۔ اس کے بعد صحن میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ مراد اور پولیس کی ٹیم نے شاہ نواز کے تمام بندوں کو لمحوں میں جکڑ لیا۔ موسیٰ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے اپنے والد اور طارق صاحب کو اپنے حصار میں لیا اور محفوظ جگہ پر منتقل کیا۔ کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتے ہوئے نور کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے دل سے موسیٰ کے لیے نکلنے والی ہر بد دعا اب دعا میں بدل چکی تھی۔ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی، وہ اس کی اور اس کے خاندان کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ ثابت ہوا تھا۔ جب فائرنگ کا سلسلہ شور تھما اور تمام مجرموں کو گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال دیا گیا تو طارق صاحب نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے اپنے دوست کا مان رکھنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو۔ طارق صاحب کی آواز ندامت سے بھرپور تھی۔ انور کاظمی نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے شانے کو تھپتھپایا۔ مجھے تم پر فخر ہے موسیٰ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم نے نہ صرف ایک بہترین افسر ہو بلکہ ایک ذمہ دار شوہر بھی۔ موسیٰ نے دونوں کا احترام سے ہاتھ چوما اور پھر فارم ہاؤس کے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، اس نے کمرے کی کنڈی کھولی۔ نور کمرے کے وسط میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف یا نفرت کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف ایک سچی اور معصومانہ شرمندگی تھی۔ موسیٰ دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر وہی پرانی دلکش مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ تو نور بی بی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارا ڈان، تمہارا اغوا کار اور تمہارا وہ لوفر شو اپنا کام پورا کر چکا ہے۔ دشمن جیل میں ہے، تمہارے پاپا محفوظ ہیں اور اب تم پوری طرح آزاد ہو۔ اگر تم اب بھی مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو گاڑی باہر کھڑی ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ نور نے چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے سونے کے کنگن جو اس نے اب بھی پہن رکھے تھے اپنی کلائی سے اتارے اور آگے بڑھ کر موسیٰ کے کھلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ کس لیے؟ موسیٰ نے کنگنوں کو دیکھتے ہوئے ابرو اٹھائے۔ نور نے اپنی آنکھیں جھکا لی، اس کی آواز میں محبت اور تسلیم کی نرمی تھی۔ یہ اس ڈیل کی فیس ہے جو میں نے اپنے شوہر کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ میں نے سنا ہے کاظمی ہاؤس کا ڈان بغیر فیس کے کوئی کام نہیں کرتا۔ موسیٰ کا قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ اس نے نور کے ہاتھ سے کنگن لیے، انہیں سائڈ پہ رکھا اور نور کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ فیس قبول ہے نور، لیکن اب اس ڈان کی قید سے تمہیں کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس قید سے کبھی رہا ہونا بھی نہیں ہے۔ نور نے دھیمی سی آواز میں کہا اور اپنا سر موسیٰ کے سینے پر رکھ دیا۔ فارم ہاؤس کے باہر صبح کا سورج اب مکمل طور پر طلوع ہو چکا تھا، جس کی سنہری کرنیں ان دونوں پر پڑ رہی تھیں۔ نفرت، غلط فہمی اور خوف کا تاریک سفر اب ختم ہو چکا تھا اور ان کی زندگی میں محبت، اعتماد اور ایک نئے سچے رشتے کا آغاز ہو چکا تھا جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا تھا۔